السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ایک ایسا مہینہ جس کا ہر مسلمان واقعی شدت سے انتظار کرتا ہے، رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ، جی رمضان المبارک۔ تو چلیں آج قرآن و سنت کی روشنی میں اس مقدس مہینے کے روحانی سفر کو ایک ساتھ مل کر سمجھتے ہیں۔ اس کی عظمت کا اندازہ کہاں سے ہوتا ہے؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی آمد پر ایک بہت بڑی خوشخبری دی، ایک ایسا اعلان جو آپ کہہ سکتے ہیں رمضان کی ساری رحمتوں کی بنیاد ہے۔ ذرا ان الفاظ پر غور کریں، یہ خود بتاتے ہیں کہ یہ مہینہ کتنا خاص ہونے والا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں رحمتوں کی آمد کی۔ اچھا، یہ روحانی سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ شروع ہوتا ہے رمضان کے چاند سے۔ سوچے ذرا، وہ ایک لمحہ جب آسمان پر وہ باریک سا ہلال نظر آتا ہے نا، بس وہیں سے رحمت کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تو رمضان ہے کیا آخر؟ دیکھیں، یہ صرف اسلامی کیلنڈر کا نواں مہینہ نہیں ہے، نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ایک مقدس وقت ہے، ایک ایسا دور جب دنیا بھر کے مسلمان روزہ، نماز اور آپ کہہ لیں ایک گہری روحانی سوچ میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور یہ پورا بابرکت سفر ایک بہت ہی خاص منظر سے شروع ہوتا ہے۔ اور سب کچھ جڑا ہوا ہے چاند سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتنا واضح ہے، چاند دیکھ کر روزہ رکھو۔ تو یہ صرف آسمان پر چاند کا نکلنا نہیں ہے، نہیں، یہ تو ایک اجتماعی خوشی کا لمحہ ہے، ایک سگنل ہے جو پوری امت کو بتاتا ہے کہ عبادت کا ایک نیا سفر اب شروع ہو چکا ہے۔ چلیں جی، اب بات کرتے ہیں دن اور رات کی عبادت کی۔ تو جب چاند نظر آ گیا، اب کیا؟ ایک مومن کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ سچ پوچھیں تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ سحری سے لے کر افطار تک ہر ایک لمحہ عبادت کا ایک نیا موقع بن جاتا ہے۔ رمضان کا جو مرکز ہے نا، اس کا دل، وہ ہے روزہ۔ اور یہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بالکل نہیں۔ قرآن ہمیں اس کا اصل مقصد بتاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ تقوی، یعنی اللہ کا وہ احساس، وہ شعور جو انسان کو برائی سے روکتا ہے اور نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ روزے کا پورا دن جو ہے وہ دو بہت ہی بابرکت کھانوں کے گرد گھومتا ہے، سحری اور افطار۔ اور ان دونوں کے جو آداب ہے نا، ان میں بڑی گہری حکمت چھپی ہے۔ جیسے سحری میں تھوڑی تاخیر کرنا سنت ہے تاکہ دن بھر کے لیے طاقت ملے، اور افطار میں جلدی کرنا اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ۔ اور ایک بہت اہم بات، افطار کا جو وقت ہے نا، وہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے پر، قرآن اور سخاوت۔ دیکھیں، روزہ صرف جسم کا نہیں ہوتا، روح کا بھی ہوتا ہے، اور اس روحانی عبادت کو دو چیزیں اور بھی مضبوط کرتی ہیں، دوستون کہہ لیں۔ ایک تو اللہ کی کتاب سے اپنا تعلق مضبوط کرنا، اور دوسرا اللہ کے بندوں پر دل کھول کر خرچ کرنا۔ رمضان اور قرآن، ان کا رشتہ بہت ہی گہرا ہے، بہت خاص۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہی تو وہ مبارک مہینہ ہے جب اللہ نے انسانیت کو سب سے بڑا تحفہ دیا، یعنی قرآن۔ تو ایک طرح سے رمضان جو ہے نا، وہ اللہ کے کلام کا جشن منانے کا مہینہ ہے۔ اور یہ حدیث ہمیں بالکل عملی طور پر دکھاتی ہے کہ یہ تعلق کیسا تھا۔ سوچیں ذرا، جس طرح اللہ نے اس مہینے میں اپنا کلام یعنی قرآن اتنی سخاوت سے نازل کیا، بالکل اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بھی اس مہینے میں، حدیث کے الفاظ ہیں، تیز آندھی کی طرح ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ، کیا ہی بہترین مثال ہے ہمارے لیے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اس مہینے کی عروج پر، بخشش کی وہ عظیم رات، مہینے کا آخری حصہ جب روحانیت اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ وہ آخری 10 راتیں جب ہر مومن کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس ایک رات کو پالے، ایک ایسی رات جس کی کوئی مثال ہی نہیں۔ یہ جو آخری عشرہ ہے نا، یہ سب سے خاص ہے۔ کئی لوگ تو اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، یعنی دنیا سے بالکل کٹ کر صرف اور صرف اللہ سے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان سب کوششوں کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے، لیلۃ القدر کو پانا، یعنی وہ رات جو قدر والی ہے۔ اس رات کی فضیلت سچ پوچھیں تو اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ بس ذرا ایک لمحے کو سوچیں، 1000 مہینے، یہ 83 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ بنتا ہے۔ اتنے سالوں کی عبادت کا ثواب صرف ایک رات میں، سبحان اللہ، یہ اللہ کی رحمت کا کتنا بڑا ثبوت ہے۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ اس عظیم رات کو کیسے پایا جائے، کیسے اس کی برکتیں حاصل کی جائیں؟ طریقہ بہت ہی سادہ ہے
اور بہت خوبصورت۔ بس راتوں کو قیام کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر کریں اور دل کی گہرائی سے اللہ سے معافی مانگیں۔ اور خاص طور پر وہ ایک دعا ضرور پڑھیں جو خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اور یہ ہے وہ دعا، کتنی جامع اور خوبصورت ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی ایک بہت ہی عاجزانہ درخواست۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ وہ دعا ہے جو خود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائی۔ چلیں اب آخری حصے کی طرف آتے ہیں۔ رمضان کا اصل پیغام کیا ہے؟ ایک مہینہ مسلسل عبادت، تربیت، اس سب کے بعد آخر حاصل کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں، رمضان کا اختتام صرف عید کا جشن منانا نہیں ہے، نہیں، بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم زندگی بھر کے لیے کون سے اسباق اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ تو رمضان جاتے جاتے ہمیں کچھ عظیم تحفے دے کر جاتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں 6 ایسی خوبیاں جو ہماری شخصیت کو بدل سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو تقوی، یعنی اللہ کا ڈر اور محبت، پھر صبر ہر حال میں، شکر، اللہ کی نعمتوں کا احساس، غریبوں کے لیے ہمدردی، ان کا درد محسوس کرنا، ایمان میں ایک نئی تازگی، اور ہاں، گناہوں سے سچی توبہ کرنے کا موقع۔ اور آخر میں ایک بہت ہی آپ کہہ لیں سخت یاد دہانی ہے، ایک تنبیہ جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ مغفرت کا یہ مہینہ مل جائے اور پھر بھی کوئی اپنی بخشش نہ کروا پائے تو اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو دیکھیں، رمضان تو ہر سال آتا ہے اور گزر جاتا ہے، لیکن اصل سوال یہ نہیں ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا رمضان ہم میں باقی رہے گا؟ کیا تقوی، صبر اور شکر کے جو سبق ہم نے سیکھے ہیں وہ ہماری زندگی کا حصہ بنیں گے یا نہیں؟ اور اس سوال کا جواب ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اندر خود تلاش کرنا ہے۔